3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا ہے آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. کہتے نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط بات تو نہیں کی ہے, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئی ہے نا تصویر لگنے سے, اب کسی اور کی لگے گی. تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنی بات آگے کر دے. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. تو وہ شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا. اور یہ تعلیق بالمحال جو ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے آیت نمبر 40. ان الذین کذبوا بآیاتنا, بے شک جو لوگ ہماری آیات کو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, واستکبروا عنہا, اور تکبر میں آ گئے ہیں اس کو قبول کرنے سے. یعنی کون؟ کافر. آیات کو جھٹلاتا اور تکبر کون کرتا ہے قرآن سے؟ کافر. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ, نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حتی, یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کا ایک محاورہ یوز کیا, تعلیق بالمحال, کہ جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, اسی طرح یہ محال ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو. اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے نا جی. تو اگر کوئی اب کلپ بنانا چاہے اور کہ جی اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا, سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا, تو یہ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو کافروں کو نکال کے جنت میں بھیج دے گا. یہ اسی طرح کا میرے خلاف کلپ بنایا کہ جی وہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لے تو میں بھی مسلمان سمجھوں گا. وہ میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے مجرمین کو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو قرآن حکیم میں اور کہ اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ, اے نبی فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ محاورتاً بات ہے اور یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو. حالانکہ میں نے اس وقت بولتے ہوئے کہا تھا کہ میں بڑا ٹیکنیکل جملہ بول رہا ہوں, یعنی کامن سینس از ناٹ سو کامن. تھوڑی سی کامن سینس یوز کریں. میں بات کیا کر رہا ہوں, خام خواہ اٹھا کے. ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جہاں کے آرمی چیف کو انہوں نے قادیانی ڈکلیئر کر دیا اور اس بیچارے کو عمرہ کرنا پڑ گیا, اور اس نے عمرے میں خانہ کعبے میں جا کے اپنی سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ یعنی شیئر کی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں اسلام کا. جس ملک کے آرمی چیف کو اسلام کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے چاہیے ہو, وہاں پہ عام آدمی کی جان کہاں سے محفوظ ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا. اور پھر کہتے ہیں قادیانی نواز. قادیانی نواز مجھے کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں جو کشف الہام اور عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مانتا ہے. غلام احمد قادیانی کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے؟ لیکن سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ہیں ضرور نکالیں. اگر قادیانیت کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں. اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کریں, کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو. وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں, مجھے نہیں کر سکتے. یہاں تو کئی علماء نے کہا کہ انجینئر سے ہم مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. کیوں؟
کہ منازع سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگ کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی لیول کی غلطی آپ کے بزرگ کی نکال دی تو کینسل ہونا چاہیے، دو ہی فارق. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا باپ کوئی نہیں ہے، علمی باپ. سر ہے ہمارا باپ جس کو اللہ نے بنایا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اب ہمارے نبی کی کوئی بات، آپ کے تو پیر بھائی ہوتے ہیں نا، ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں. تو آپ چونکہ ہمارے پیر بھائی تو نہیں ہیں، ہم نے آپ کے پیروں کو تو ماننا نہیں ہے، ہم آپ کے نبوی بھائی ہیں. تو آپ کوئی نبوی بات شیئر کروائیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے منوا لیں. تو اگر آپ جذباتی ڈاکٹرائن منوانا چاہیں گے تو سر یہ علم کی دنیا، اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.